رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت سے پہلے ہونے والی بڑی نشانیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی زمین سے ایک آگ ظاہر ہوگی اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ بصرا کے اونٹوں کی گردنیں حجاز میں نظر آئے گی۔ اس آگ کے تعلق سے مزید وضاحت کرتے ہوئے دوسری حدیث میں جو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ عبداللہ سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستخرج نار من حضر موت او من نحو بحر حضر موت قبل یوم القیامہ۔ فرمایا ان قریب قیامت سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے دریا سے جو یمن کے پاس ہے آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ تحشر الناس قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا فقال علیکم بالشام۔ حضور نے فرمایا وہ آگ لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تم ملک شام کو لازم پکڑنا، یعنی اس موقع پر سیریا چلے جانا۔ دوسری روایت حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رجلا اتا ابن عمر فقال ان فلانا یقرئک السلام۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سن کر کے فرمایا قال انہو بلغنی انہو قد احدث فإن كان قد احدث فلا تقرؤوا مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف وذلك في أهل القدر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سن کر کے فرمایا فلاں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے دین میں بدعت پیدا کی ہے تو اسے میرا سلام نہ کہنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں بعض لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی اور آسمان سے آگ بھی ظاہر ہوگی اور زمین میں دھسائی جائے گی، اور یہ جو خاص کر کے جو تقدیر کے منکر ہوں گے یا تقدیر کے تعلق سے قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرنے والے ہوں گے، عقیدے کے خلاف کرنے والے ہوں گے، ان میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو بد مذہب ہے، یہاں بدعت سے مراد
وہی بدعت اعتقادی ہے کہ اس نے قدریہ فرقہ اختیار کر لیا ہے، مجھے یہ معلوم ہوا ہے، لہذا اگر ایسا ہے تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ پتہ چلا کہ بد مذہبوں کو سلام نہ کرنا یا ان کے سلام کا جواب نہ دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آج سورہ کلیت کے اس دور میں بس ہر ایک کو سلام، اور ہر ایک کو یہ یاد رکھیں کہ اس سے اپنا عقیدہ بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات کہ جس طریقے سے آج بہت سارے لوگوں نے نئے نئے عقیدے نکال لیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو کم اور شیطان کے علم غیب کو زیادہ کر دیا، جیسا کہ براہین قاطعہ کتاب خلیل احمد امبیٹوی کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور انبیاء کرام سے امتی کو عمل میں بڑھا دیا، جیسا کہ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کے علم غیب کو پاگلوں و جانوروں جیسا بتایا، جیسا کہ حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ یہ سارے برے عقیدے ہیں، یہ عقیدے ایمان کے لیے سراسر خطرہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا جان بوجھ کر کے مومن رہتا ہی نہیں ہے۔ لہذا ایسوں سے ضرور بچنا چاہیے، یا ایسے لوگ کہ جو ان عقیدے رکھنے والے کو جان بوجھ کر کے مسلمان تصور کرتے ہیں، ان سے بھی ضرور بچنا چاہیے کہ اگر جان بوجھ کر کے وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی انہی کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ قیامت قائم ہوگی، کن لوگوں پہ قائم ہوگی؟ بڑی نشانیاں اکثر بیان ہو چکی۔ اب آج کی اس درس حدیث میں خاص کر کے قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی وہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ کل سے سور پھونکنے اور آگے کے جو حالات ہیں وہ بیان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا تقم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے گا، یعنی جب تک اللہ کا نام لینے والے لوگ ہوں گے قیامت نہیں ہوگی۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ اس وقت سارے انسان بت پرست و کفار ہوں گے۔ پتہ چلا کہ دنیا کی بقا جو ہے وہ علماء، عاملین، صالحین، مومنین کی برکت سے ہے۔ جو لوگ دنیا سے اسلام اور ایمان والوں کو مٹا دینا چاہتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا ختم ہوگی۔ دنیا کا وجود جو ہے اس وقت تک رہے گا جب تک دنیا میں مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقم الساعة الا على شرار الخلق۔ قیامت جو ہے بدترین مخلوق پر قائم ہوگی، یعنی جن انسانوں پر قائم ہوگی وہ سارے کافر، بے حیا، بدکار اور بے شرم ہوں گے، نیکی کا نام بھی نہ لیں گے۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ دوسری ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقم الساعة حتى تضطرب آلیات نساء دوس حول ذی الخلصة
وذو الخلصہ طاغیۃ دوس التی کانوا یعبدون فی الجاہلیہ۔ آقا نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوس یعنی قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ کے پاس ارد گرد گھومیں، طواف کرے اس کا۔ اور ذو الخلصہ قبیلے دوس کا وہ بت ہے جس کی وہ زمانے جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ قبیلے دوس یمن کا ایک قبیلہ ہے، اسی قبیلے کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن سے یہ حدیث روایت کی گئی۔ اور احادیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ یعنی 5000 سے بھی زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ دوسی کفار نے یعنی قبیلے دوس کے کفار نے کعبہ معظمہ کے مقابلے میں ایک بت خانہ بنایا تھا جس میں ایک بت تھا خلصہ نام کا، اس لیے اس گھر کو کعبہ یمانیہ بھی کہتے تھے اور ذو الخلصہ بھی۔ اس ذو الخلصہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ اور دیگر غازی صحابہ کرام کے ذریعے سے آگ سے جلوا کر فنا کرا دیا تھا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے قبیلے دوس کے کفار پھر اس بت خانے کو آباد کریں گے اور وہاں کے لوگ اس کا طواف کریں گے، عورتیں اس کے ارد گرد ایسے ہی گھومے گی جیسا کہ کعبے کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں۔ حالانکہ عقائد اور معمولات کے معاملے میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں دین پر پختہ ہوتی ہیں، مگر اس وقت وہ بھی بہک جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ مرد تو بہکیں گے ہی، عورتیں بھی جو ہے بت پرستی شروع کر دے گی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں اور خاندان میں مرد جلدی فاتحہ نیاز سب بند کر دیتا ہے مگر عورتیں کرتی رہتی ہیں، مرد جلدی ہی جو ہے وہ چلے کا اصل لے لیتا ہے مگر ان کے گھر کی عورتیں مسلسل غوث پاک کی نیاز وغیرہ کرتی رہتی ہیں۔ تو عورتیں دین میں پختہ ہوتی ہیں، مگر اس زمانے میں عورتیں بھی جو ہے وہ بہک جائیں گی اور اس ذو الخلصہ بت خانے کا طواف کریں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات اور دن ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی پوجا کی جانے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فقلت یا رسول اللہ ان كنت لأظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کہ میں تو گمان کرتی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور حق دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں تمام مذہبوں پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ناپسند کرے کہ یہ لا زوال ہے۔ ان ذالک تامن، کہتے ہیں میں تو یہ تصور کرتی تھی کہ اسلام کبھی نہیں مٹے گا۔ تو حضور نے فرمایا قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من ذلك في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم۔ حضور نے فرمایا کہ جس قدر اللہ چاہے گا تب تک رہے گا اسلام، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا تو ہر وہ شخص وفات دے دیا جائے گا
جس کے دل میں رائے کے برابر ایمان ہے، تو وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں بھلائی نہیں، وہ اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یاد رکھیے، ایک حدیث میں اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب سرزمین عرب میں اس کی پوجا ہونے لگے۔ تو اب اس حدیث میں یہ فرمایا اور اس حدیث میں فرمایا کہ پھر سے لات و عزا کی پوجا ہونے لگے گی۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک دنیا میں اسلام، قرآن، کعبہ معظمہ ہے، تب تک حجاز مقدس میں بت پرستی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب روئے زمین سے یہ چیزیں اٹھ جائیں گی، کعبہ معظمہ بھی اٹھا لیا جائے گا، قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، مسلمان بھی نہیں رہیں گے، تب حجاز میں بھی مشرکین اور بت پرستی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اللہ چاہے گا تب تک اسلام رہے گا، پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، سارے مومنین انتقال کر جائیں گے، بعد میں لوگ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف، یعنی پرانے مذہب کی طرف، بت پرستی کی طرف پھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ضرور جو ہے سارے مذہبوں پر غالب آئے گا، مگر اس غلبے کی ایک حد ہے جس پر پہنچ کر وہ حد ختم ہوگی۔ جس طریقے سے سورج یقیناً منور ہے، مگر غروب ہونے کے بعد سورج کالا نہیں ہو جاتا، بلکہ زمین اس کا فیض لینے سے محروم ہو جاتی ہے۔ نقصان سورج میں نہیں آیا، زمین کے فیض لینے میں آیا۔ لہذا اسلام تو مکمل ہی ہے، اب اس سے فیض لینے والے جو ہے وہ نہیں رہیں گے۔ دوسری روایت، یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اس حدیث کو مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھنے کے بعد مسلمانوں پر اور خاص کر کے مزارات پہ جانے والے ان سب پر پھٹ کرتے ہوئے لکھ دیا کہ سو یہ ہوا چل چکی اور سارے مسلمان مشرک ہو چکے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب اس کو اس سے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ ہوا چل گئی تو وہ خود مسلمان نہیں رہا۔ اللہ تعالی جب دین لے لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ سارے انبیاء اور اولیاء کو ماننے والے مسلمان کو مشرک بنانے کی کوشش میں اسماعیل دہلوی نے خود کو بھی مشرک بنا ڈالا اور کہہ دیا کہ یہ ہوا چل چکی، معاذ اللہ رب العالمین، حالانکہ وہ ہوا ابھی تک بھی نہیں چلی ہے۔ وہ ہوا اس وقت چلے گی جب تک کہ روئے زمین پر قرآن، کعبہ سب ہے، تب تک وہ ہوا نہیں چلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ جو ہے سارے مسلمان ہوں گے، اور آپ کے وصال کے بعد میں لوگ دھیرے دھیرے کفر کی طرف پھر سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب انشاءاللہ تعالی ایک طویل حدیث ہے جو آئندہ کل بیان کی جائے گی، اور پھر سور کے تعلق سے بھی آئندہ کل انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔